10-12 مہینوں جو اپریل سے ہوا ہے. کیا آپ خوش ہیں ایک ایسے ملک میں رہتے ہوئے جہاں 11 مہینے پہلے آٹا 1100 روپے کا ملتا تھا اور ابھی 3500 روپے کا ملتا ہے, جہاں پہ چھوٹا بزنس مین بڑا بزنس مین جو ہے وہ ایک چھوٹی سی LC نہیں کھول سکتا, جہاں پہ ڈالر کے 3-3, 4-4 ریٹ چلتے ہیں, جہاں پہ جو مڈل کلاس ہے وہ مایوس ہو کے سوچ رہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے پاکستان سے نکلیں. یہ پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. ہمارا ایک ہی ملک ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا کا بہترین ملک ہے کیونکہ ہمارے پاس اسی ایک ملک کا سبز پاسپورٹ ہے. تو اس ملک کو اگر آگے لے جانا ہے تو آئین, قانون اور اسی سسٹم کے تحت وہ تبدیلیاں کرنی ہے جو کہ پاکستان کے نظام کو ایکچولی بدلے اور بہتر ریفارم لائے. ہم نے خیبر پختونخوا میں ثابت کر دیا ہے کہ 10 سال میں کتنا کچھ ہو سکتا ہے, اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. تو کوئی یہ جرأت تھی نہ. آج تو بڑا ریلیف محسوس ہو رہا ہے, بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے, تھوڑا کندھوں پہ بوجھ جو ہے وہ لائٹ ہو گیا, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو عوام نے ذمہ داری دی تھی 4.5 سال وہ نبھائی. اور کل جب سوشل میڈیا پہ میرے جو جانے کی ویڈیوز تھی تو اس پہ لوگوں نے بہت عزت سے پیار سے کامنٹس دیے, ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ایک ملک کے لیے, اس کی بہتری کے لیے جو جنگ ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے. ایک دور ختم ہو گیا, انشاءاللہ 3 مہینوں کے اندر الیکشنز ہوں گے, دوسرا دور آئے گا اور اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ, اس سے بھی زیادہ جنون کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ خیبر پختونخوا اور پاکستان کے لوگوں کے لیے لڑیں گے. جو آپ نے 4.5 سال ڈیلیور کیا ہے, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ آپ نے جو KP کے عوام کے لیے کر سکتے تھے وہ مطمئن ہو کے کیا ہے, یا پھر اس کے اندر کوئی اس طرح کی آپ کی خواہش ہے کہ مجھے یہ چیز کم میں رہ گئی ہے, یہ مجھے کرنی تھی؟ دیکھیں, مسئلے اتنے ہوتے ہیں کہ میں تو کبھی بھی جو کچھ کیا ہوتا ہے اس سے فلی مطمئن نہیں ہوتا, کیونکہ جب آپ کو عوام ذمہ داری دیتی ہے تو آپ کا ہر منٹ, چاہے آپ مشکل فیصلے لیں آسان فیصلے لیں, آپ کا ہر منٹ اور اس سے آپ کیا اچیو کرتے ہیں تو وہ ضروری ہے. ہاں تو ہو تو اس سے بھی زیادہ سکتا تھا اور ضرور اس سے ہم سیکھیں گے, لیکن اس بات پہ ضرور فخر ہے کہ بڑی چینجز لائے. 4 کروڑ لوگوں کو صحت کارڈ دیا, ایک ایسے منصوبہ دیا جو کہ خان صاحب نے اٹھایا اور باقی پاکستان میں بھی امپلیمنٹ کیا, کہ MTIs کے سسٹم کو فعال بنایا, کہ جو ہاسپٹلز نہیں چلتے تھے وہاں آؤٹ سورسنگ کا فارمولا لا کے ان کو چلانے کا ایک طریقہ جو ہے وہ رول آؤٹ کیا, کہ خیبر پختونخوا کی فائنینشیل مینجمنٹ میں وہ ڈائنامزم یعنی وہ جدید سوچ لائے کہ ہم وہاں پہ زیادہ پیسے بھی خرچ کر سکتے ہیں, لوگوں کی انہی پیسوں میں زیادہ کام بھی کر سکتے ہیں. 5 بڑے بڑے بجٹس دیے, باقی ڈپارٹمنٹس کو ہیلپ کیا, بڑے پروجیکٹس کمپلیٹ کیے, پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, BRT, سوات موٹر وے, بہت سے ہسپتال, بہت سے میڈیکل کالجز, اور بہت کچھ باقی بھی رہتا ہے. اچھا سر, یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جانے کے بعد وفاق کے اندر ایسا کیا ہوا کہ 7-8 ماہ کے اندر KPK کے اندر سب سے زیادہ دہشت گردی آ گئی ہے, اور اس کا جو بلیم ہے وہ خاص طور پر آپ کی حکومت پر ڈالا جا رہا ہے کہ اس نے ڈیلیور نہیں کیا؟ اس کا جواب تو وفاق سے ہی پوچھنا چاہیے نا, کہ جس دن تک عمران خان وزیر اعظم کی کرسی میں تھے اس دن تک دہشت گردی کیوں نہیں تھی؟ لا اینڈ آرڈر صوبے کی ذمہ داری ہوتی ہے, نیشنل سیکیورٹی اور دہشت گردی وفاق کی ذمہ داری ہوتی ہے. باتیں تو انہوں نے بڑی کی لیکن کبھی صوبے کو وہ ہاتھ نہیں دیا اس امپورٹڈ حکومت نے ایسی چیزوں میں بھی جہاں پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی, جس سے صوبے کا اور پاکستان کا بھلا ہو سکے. کبھی شہباز شریف کہتے تھے صوبے میں سستا آٹا دینا چاہیے, میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا, لیکن شہباز شریف کے دور میں آٹا ہم سب کو پتہ ہے کہ 1100 روپے سے 3500 روپے تک بوری چلی گئی. کبھی کہتے تھے 3-3.5 سال کے عمران خان کو قبائلی اضلاع کے لوگوں کو حق دینا چاہیے, لیکن آتے ہوئے قبائلی اضلاع کا سارا بجٹ تباہ کر دیا, تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں دیے, اور ابھی ان کے سارے ڈیولپمنٹ اخراجات بھی جو ہے وہ ایک غیر قانونی نوٹیفیکیشن کے تھرو احسن اقبال 2 MPAs اور 2 MNAs اور ایک ان الیکٹڈ گورنر کے ہاتھ میں دے دیے.
سیکیورٹی پہ جب انہوں نے خیبر پختونخوا کے 230 ارب روپے اپنے پاس رکھے اور اس کے باوجود ہم نے صوبے کو چلایا، لیکن اس کا امپیکٹ یہ تو آیا کہ جس طریقے سے ہم پولیس کو فنڈ کرنا چاہتے تھے شاید اس طریقے سے نہیں کیا۔ میں آج سے کوئی ہفتہ پہلے پولیس کے سینئر آفیشلز کے ساتھ بیٹھا تھا اور تب بھی جو کرائسس وہاں پہ ایک سیکیورٹی کا پوٹینشلی ہو سکتا ہے، اس میں پولیس کو ایک اگلے 6 مہینے میں 5 ارب روپے کا پلان دیا، پولیس کو بھی سی ٹی ڈی کو بھی یہ فگر آؤٹ کیا کہ کون سے مہینے میں کتنے پیسے ان کو چاہیے تاکہ وہ ہم دیں۔ لیکن یہ غیر ضروری کرائسس بنانا، خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ لوگوں میں یہ تلخی ان کے دل میں ڈالنا کہ امپورٹڈ حکومت ہی کیوں نہ صحیح تھی تو یہ پاکستان کی حکومت، کہ یہ ان کو ان کا جائز حق نہ دے، اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی نہیں بنتی۔ لیکن جب تک یہاں پہ الیکشنز نہیں ہوتے اور پورا پاکستان ایک فریش سٹارٹ نہیں لیتا تو اس کا کچھ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو پی ڈی ایم کے سارے ڈاکو ہیں ان کا واحد مقصد، اور ابھی نہیں، یہ تو چونکہ خاندانی سیاست جو ہے وہ کرتے رہے ہیں نا، پاکستان کو چوستے رہے ہیں 70 سال، اور وہ چوستے چوستے ان کو ابھی وہ پوزیشن آ گئی ہے کہ نہ یہ اس کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنی اس انڈسٹری کو بچانا بھی ہے۔ تو جب تک ہم ان سے چھٹکارا نہیں پائیں گے ہمیشہ کے لیے، اور پاکستان میں گورنمنٹ اپوزیشن میں نئی سیاست نہیں آئے گی، نئے سیاستدان نہیں آئیں گے، تو تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ عمران خان تو ایک آدمی تھا جس نے اسٹیٹس کو سے لڑنے کی جرت کی، ہمیں بہت سے عمران خان چاہیے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کے لوگ جاگ اٹھیں اور انشاءاللہ مستقبل میں بہت سے عمران خان ہوں گے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتا دیں اس وقت جو کے پی کے میں آپ کون سی جماعت کو سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس سے مقابلہ ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کا وہ سامنا کرے گی جماعت؟ میرے خیال میں کوئی جماعت نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے پی میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اے این پی ایک جماعت ہوتی تھی جو کہ اپنے آپ کو برانڈ کرتی تھی کہ یہ پختونوں کا حق دیکھتی ہے، لیکن انہوں نے، اور خیبر پختونخوا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو بار بار پچھلے 15 سالوں بیچ ہی دیا سیلف انٹرسٹ کے واسطے، کبھی بیرونی قوتوں کو، ابھی جو ہے وہ یہ پی ڈی ایم کو۔ ایک ایسے دن بھی ہمیں دیکھنا پڑا کہ اے این پی مظاہرے کر رہی تھی اس بات پہ کہ میں خیبر پختونخوا کا فائنینشیل حق کیوں مانگ رہا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، اسلام کے نام پہ وہ کھیلتے ہیں، لیکن یہ بھی، اور ان کا ایک اس بات پہ وہ اپنا ایک ووٹ بینک بنا لیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں پچھلے 8-9 مہینوں میں جس میں مولانا صاحب نے چوائس کی منسٹریاں لے کے صرف اپنے خاندان میں بانٹ لی، ان کا بھائی ہو، ان کا داماد ہو، گورنر ان کا رشتہ دار، پشاور کا میئر ان کا رشتہ دار، اکرم دورانی کی فیملی ہو، تو اگر اسلام کا نام جو ہے وہ اس طریقے سے استعمال ہو کہ جو منسٹریز پیسوں والی ہو وہ ایک خاندان میں بٹ جائے، تو میرے خیال میں یہ بھی خیبر پختونخوا کے لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور اتنے وہ بے وقوف نہیں ہیں جتنے مولانا صاحب اس کو سمجھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کوئی ایسے جماعت نہیں ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرے۔ اچھا سر، میرا آخری سوال ہے، اگر موجودہ حکومت جو پی ڈی ایم ہے، جس طرح کراچی کے اندر تاخیری حربے کیے گئے ہیں الیکشن کے حوالے سے، اگر کے پی کے اور پنجاب کے اندر یہی صورتحال اختیار کی گئی الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر، یا الیکشن کے اندر تاخیر کی گئی، تو آپ کا کیا رائے ہے؟ اگر کوئی پاکستان میں مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی چاہتا ہے تو وہ یہ ایکسپیریمنٹس کرنے کا سوچے گا۔